ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بواسیر، جس کو انگریزی میں پائلز یا ہیمورائڈ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو واش روم سے فراغت کے بعد پاخانے کی جگہ پر شدید جلن اور درد ہو، آپ سیدھے نہیں بیٹھ سکتے بلکہ پہلو کی جانب بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا واش روم سے پہلے یا بعد میں پاخانہ کی جگہ سے خون آتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ بواسیر کا زہر آپ کے اندر موجود ہے۔ بواسیر کے اسباب یعنی یہ کس چیز سے ہوتی ہے اور اس کے علامات کیا کیا ہے، اور ہم کس طرح دیسی ادویات اور اپنے کچن باورچی خانے سے اس کا علاج کامیابی سے کر سکتے ہیں۔ اگر بواسیر کے اسباب کی بات کی جائے تو یہ عضلات کی سوزش کا نتیجہ ہے۔ ترش تیزابی ادویات، اغذیات، خشک ماحول میں رہنا اس کے اسباب ہے، جس سے گیس، قبض، خون کا گاڑھا پن، کولیسٹرول کا بڑھنا، یورک ایسڈ، دونوں پاؤں کے ٹخنوں میں شدید درد، دانتوں سے خون کا آنا اس کے اسباب۔ دل کا دھڑکنا بھی بواسیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بواسیر کا زیادہ تر تعلق ہمارے کھانے پینے کی چیزوں سے ہوتا ہے۔ دہی، مچھلی، بڑا گوشت، کھٹی اور ترش چیزیں، بینگن، گوبھی، مالٹا، انار، خشک گرم مسالہ جات جیسے لونگ، دارچینی، جائفل بواسیر کے اسباب میں شامل ہیں۔ ادویات کا اگر جائزہ لیا جائے تو پین کلر ادویات اور بہت زیادہ تیز اینٹی بایوٹک بھی خون میں خشکی پیدا کر کے خون کو گاڑھا کر کے بواسیر کا بڑا سبب ہے۔ کثرتی مباشرت، ویاگرا ٹائپ کی دوا بھی بواسیر کا سب سے بڑا سبب ہے۔ موجودہ دور میں بواسیر کا سب سے بڑا سبب فاسٹ فوڈ، برائلر مچھلی یا برائلر مرغی، شوارما، کولا مشروبات، ترش چیزیں، شراب نوشی، لونڈا بازی، شیشہ پینا، افیون، بنگ، یہ تمام اسباب میں شامل ہے۔ بواسیر کے علامات یہ ہو سکتے ہیں: شدید قبض، گیس، واش روم میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ تک بیٹھنا، بعض مریض پاخانہ اپنی انگلی سے نکالتا ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا بوجہ خشکی شریان۔ بواسیر کے اکثر مریض مردانہ کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوستو، بواسیر کے دو مشہور اقسام ہیں، جس کو ہم بادی بواسیر اور خونی بواسیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بادی بواسیر میں مقعد کے مقام پر شدید درد، جلن اور سوزش ہوتی ہے۔ گیس، قبض تو عموماً ہوتی ہے۔ بعض مریضوں کے مس سے مہکے ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن ان میں خون نہیں آتا۔ دوسری قسم بواسیر خونی کی ہے۔ اس میں پاخانے کے ساتھ پہلے یا بعد میں خون کا آنا لازمی ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ جب مس سے مہکے ظاہر ہو جائے تو یہ بواسیر خونی کے مریض ہوتے ہیں، چاہے خون آئے یا خون نہ آئے۔ بواسیر کے مریضوں کا علاج: سب سے پہلے اپنے ماحول کو درست اور دوستانہ رکھیں، اسلامی ماحول کو اپنائیں، نماز، روزہ، قرآن شریف کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت لازمی رکھیں۔ بازاری ماحول، کھانا پینا ختم کریں۔ دوا کے طور پہ یہ اجزاء بہت ہی مشہور اور کارآمد ہے۔ اس میں سنا مکی ہے اور تیز پات ہے۔ اس کو ہم وزن لے لیں، صفوف بنائیں۔ 500 ملی گرام کیپسول صبح، دوپہر، رات کھانے کے بعد دیں پانی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ آپ یہ اجوائن اور پودینہ، اس کو بھی پاؤڈر کریں، ہم وزن لے لیں، پاؤڈر کریں، صفوف بنائیں۔ 500 ملی گرام کی کیپسول دن میں 3 بار استعمال کریں۔ یہ بواسیر بادی کے لیے ہے۔
غذا میں بکری کا گوشت، اس میں کدو لوکی ڈال کے لازمی استعمال کرے کھانے میں، مسور کی دال، پالک کا ساگ، چائے سلیمانی، چپاتی بغیر خمیر کی چپاتی روٹی استعمال کیا کرے، روزانہ 2 عدد آم کھائے، عصر کے وقت 2 یا 3 عدد انجیر زیتون کے آئل میں رکھ کے صبح رکھ کے عصر کے وقت نہار منہ وہ استعمال کرے، بہترین رزلٹ ہے بواسیر خونی اور بادی دونوں کے لیے۔ بواسیر خونی کا دوائی علاج: کالی مرچ 1 تولہ، ہلدی 2 تولہ، چلکا ریٹا 3 تولہ۔ یہ 3 چیزیں کلنڈر کرے، صفوف بنائے، 500 ملی گرام کیپسول صبح دوپہر رات کھانے کے بعد استعمال کریں، 1 دن میں خون رک جائے گا۔ دوستو، یہ بواسیر کی کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک پہنچانا ابھی آپ کا فرض ہے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ بہت شکریہ، والسلام۔